وجنتن کہ عرضها السماوات والارض، یہاں جنت کو خدا کریم نے ہمارے سامنے پیش کر دیا کہ جنت کتنی ہے، جنت کتنی ہے۔ جنت عرضها السماوات والارض، اللہ فرماتا ہے کہ آپ کو اگر سمجھ ہے تو سماوات والارض یعنی آپ کے ذہن میں دو ہی تو حدیں ہیں، ایک حد یہ ہے جہاں آپ زمین ہے جس کو آپ جانتے ہیں تھوڑا بہت، اور ایک آسمان ہے جس کو آپ دیکھتے ہیں۔ تو آپ یوں سمجھیں کہ آسمان اور زمین پوری کی پوری جنت ہے۔ تو آسمان کی کیا حد ہے؟ کوئی حد نہیں ہے۔ ابھی تک تو انسان آسمان کی حد تک نہیں پہنچ سکا ہے کہ آخری حصہ کدھر ہے، ابھی نہیں پہنچ سکے۔ آج اس وقت جب کہ علم کہاں ترقی کر گئے تو انسان کو ابھی یہ نہیں پتہ چل سکا کہ اس کی اینڈ کیا ہے۔ اربوں نوری سال بھی چل کر بعد میں ابھی اربوں نوری سال کے بعد بھی ابھی ان کی اینڈ تک وہ نہیں پہنچ سکے۔ اندازے ہیں، اندازے کدھر ہے، پھر یہ کتنی جنت ہوگی۔ تو خدا کریم یہ تو ہم آج جو سمجھتے ہیں آسمان کا معنی، وہ لوگ بیچارے کہاں سمجھ سکتے تھے، ان کو کیا سمجھ تھی آسمان کے معنی کی۔ اور اگر انبیاء سمجھانا چاہتے تو بھی نہیں سمجھا سکتے تھے۔ بہت ساری چیزیں جو ہے وہ مثال کے طور پر اگر نبی سمجھانا چاہتے تو کیسے سمجھاتے، جب آگے ان کے پاس وہ سمجھنے کی وہ طاقت نہیں ہے، وسائل نہیں ہے۔ یہ تو ایسے ہی ہے جیسے مثال کے طور پر ابھی آپ جو ہے نا 30 سال 40 سال یا فرض کریں اتنے سال پہلے آپ کسی کو یہ بتاتے کہ اس طرح موبائل اس طرح ہوتا ہے، ادھر ہی بیٹھ کے آپ جو ہے نا وہ دوسری جہان کی دوسری سائڈ پہ بیٹھے ہوئے بندے کو جو ہے وہ اس سے بات کر سکیں گے، دیکھیں گے، سمجھا سکتے تھے۔ اور یہ کس طرح ہو سکتا ہے، ہاں؟ یا یہ ہے کہ اس زمانے میں کوئی کہتا ہے کہ مثلا اتنے منٹ میں جو ہے نا بندہ دوسری جگہ پر یہاں سے تیر پھینکے، کوئی بندہ اس وقت کہتے کہ یہاں سے تیر پھینکے اور مثلا 1200 2000 کلومیٹر 10 منٹ میں 2000 کلومیٹر تک پہنچ جائے گا، ہو سکتا ہے نہیں، اس وقت نہیں سمجھایا جا سکتا تھا۔ تو بہرحال تو یہاں جو ہے خدا کریم نے ایک موٹی موٹی بات کی، موٹی موٹی بات تو سمجھتے ہیں نا، کیونکہ موٹی موٹی بات تو اس وقت بھی سمجھ جاتی تھی کہ زمین اور آسمان، اس وقت بھی یہ لوگ جانتے تھے زمین اور آسمان یعنی ان کی جو حد نگاہ ہے، حد نگاہ زمین اور پھر آسمان، اس کے علاوہ تو کچھ ان کو نظر ہی نہیں آتا۔ یعنی ان کو کیا نظر نہیں آتا تھا، آج بھی ہمیں آسمان کا یہ پہلا حصہ ہی نظر آتا ہے، لیکن علمی ذرائع جو موجود ہیں آج کے، اس سے زیادہ پیچھے اور بہت گہرائی میں اور آگے بہت سارے فاصلوں تک کو بھی دیکھنے کی صلاحیت آج کے انسان کے پاس موجود ہے۔ لیکن خدا کریم نے ازل تک کہہ دیا ہے، ابد تک کہہ دیا ہے کہ جنت سمجھے کہ یعنی اس کی کوئی حد نہیں ہے، کوئی حد نہیں ہے، کتنی ہے جنت۔ ویسے جو کچھ میں نے قرآن سے سمجھا ہے، اور جیسے کہ بہت ساری جگہ پہ مکالمے لکھے ہوئے ہیں جنتیوں کے اور جہنمیوں کے، قرآن میں ہے نا، بڑی مزدار کلپس ہیں، ہاں دیکھنے کے قابل ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جنت اور جہنم دونوں ایک ہی جگہ ہیں، کیونکہ یہاں سوال تو پیدا ہوتا ہے نا، اے اللہ تو نے سارا حصہ تو جنت میں ڈال دیا، پھر وہ جہنم کہاں ہوگی؟ یہ سوال جناب رسول خدا سے بھی کیا تھا، تو انہوں نے تو آگے سے جواب ایک دیا جو یہ کہ جیسے دن ہوتا ہے تو رات کدھر جاتی ہے، انہوں نے یوں جواب دیا، یعنی رات بھی ادھر ہوگی دن بھی ادھر ہوگا۔ فرق صرف یہ ہے کہ جیسے ابھی یہاں دن ہے، کچھ ایریا میں ابھی کیا ہے جو ابھی آگے ہیں، جدھر ابھی سورج نہیں سامنے آیا تو وہاں ابھی رات ہے، لیکن رات بھی ہے دن بھی ہے، جگہ کدھر ہے؟ ایک ہی جگہ پر ہے۔
اب اس وقت انہوں نے جو سمجھا، تفسیر میں آپ پڑھیں تو سمجھا بھی ہو نہیں سکتے بیچارے کہ یہ دن اور رات کا حضرت نے کیسے کہہ دیا کہ جیسے دن بھی ہے، دن جب آتا ہے تو رات کدھر جاتی ہے؟ کہیں بھی نہیں جاتی. یعنی حضرت کا کہنا، انہوں نے اس کا مختلف کیا سرائیاں یا اس کا بتانے کی کوشش کی ہے کہ اس کا مطلب کیا ہوگا. یعنی اسی جگہ وہ بھی ہے، دن بھی ادھر ہی ہے، رات بھی ادھر ہی ہے. بس کیا ہے کہ کچھوں کے لیے سورج کے سامنے ہونے کی وجہ سے رات ہے، کچھوں کے لیے سورج کے سامنے ہونے کی وجہ سے دن ہے، اور سورج کے ہٹنے کی وجہ سے کیا ہے؟ رات ہے. وہی جگہ رات بھی ہے، وہی جگہ دن بھی ہے، وہی جگہ جنت بھی ہے، وہی جگہ کیا ہے؟ اچھا، یہ کیسے ہوگا پھر؟ جنتی خوشی میں ہوں گے، جہنمی کیا ہوں گے؟ دوسری حالت میں ہوں گے، جل رہے ہوں گے. وہ بہت واضح ہے. جن کی آنکھیں ٹھیک ہوتی ہیں، جن کی آنکھیں ٹھیک ہوتی ہیں، وہ تو روشنی سے کیا کرتے ہیں؟ فائدہ اٹھاتے ہیں، پڑھتے ہیں، کام کرتے ہیں، آتے ہیں، جاتے ہیں، دیکھتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں، آنکھوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں. اور جن کی آنکھوں میں نقص ہوتا ہے تو روشنی ان کے لیے کیا کرتی ہے؟ ان کے لیے روشنی کیا کرتی ہے؟ ان کو تکلیف دیتی ہے. وہ تو دیکھ نہیں سکتے ہیں، روشنی ہو تو فوراً اس کو کیا کرتے ہیں؟ آنکھوں کے سامنے کوئی چیز اپنے آپ کو بچاتے ہیں. اسی طرح جنت میں خدا کریم کا نور، وہ نور ہوگا وہاں. جو دل نورانی ہوں گے وہ انجوائے کریں گے، اور جو دل ظلمانی ہوں گے وہ جلیں گے. اسی نور سے، نور ایک ہی ہے، ایک کے لیے جنت، ایک کے لیے جہنم. تو اس قسم کی صورتحال ہے. وہ تبھی نور کی بات بھی ہے اور پھر کیا ہے؟ جہنمی کہیں گے جنتیوں کو کہ اے جنتیوں، تھوڑا ہماری طرف منہ کریں، ہماری طرف رخ کریں، تھوڑا ہم بھی آپ کے نور سے لے لیں. نقتبس من نورکم، آپ کے نور سے تھوڑا سا ہم بھی کچھ لے لیں، کہ اس کا نتیجہ یہ ہو کہ ہم بھی تھوڑے جلیں. تو وہ کہیں گے کہ جائیں، جہاں لینا تھا وہاں سے لے کے آئیں. فرجو فلتمسوا نورا، وہ کہتے ہیں کہ پیچھے جائیں، جہاں سے لینا تھا وہاں سے لے کے نہیں آئے. اب ادھر تو پھر جس کا جو کچھ ہے وہی کچھ ہے، اب تقسیم بھی نہیں ہو سکتے، کوئی دوسرے کو دے بھی نہیں سکتا. تو جنت میں یہ جو یہاں کہا ہے وَجَنَّتٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، بس یہ سوال تو یہاں پیدا ہوتے جائے کہ بھئی جہنم پھر کدھر ہوگی. تو میں نے تو یہ آپ دوستوں کو سمجھا دیا ہے، لیکن اب مفسرین اس بارے میں کیا کیا لگے ہوئے ہیں وہ اب میں ادھر نہ بیان کروں تو بہتر ہے، یا اگر کل میں جو ہے شاید کچھ اس کا بیان کر دوں اگر مناسب وقت دیکھا تو، کہ وہ کدھر ہوگی. کیا کیا بیان مختلف انہوں نے دیے ہیں کہ یعنی مسئلے میں پڑ گئے ہیں نا بھائی. جب جنت ہے ہر طرف، زمین بھی جنت، آسمان بھی جنت، اور خدا نے حد بھی نہیں رکھی کہ عرض و السماوات والارض، ساتوں آسمان سات کے ساتھ جو ہے اس میں شامل کر دیے. سماوات جمع کا صیغہ لگا ہوا ہے اور عرض ایک ہے تو اس کا ایک کا صیغہ لگا ہوا ہے، تو کیا ہے پھر باقی کوئی جگہ ہی رہتی نہیں ہے. تو اس کی اصلی توجہ تو وہی ہے جو دوستوں کی خدمت میں عرض کر دی ہے، لیکن وہ مفسرین نے مختلف قسم کی وہ سلسلے اس میں بیان کیے ہیں جو کہ بعض اوقات بندہ پڑھتا ہے تو حیران بھی رہتا ہے کہ یہ دیکھیں نا ان کی معلومات. لیکن کیا ہے کہ ان کی معلومات یہی کچھ تھیں، کیا کرتے وہ. وَجَنَّتٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ